اچھا FSC آپ نے کون سے کالج سے کی تھی؟ FSC میں نے ڈگری کالج جھنگ سے کی تھی. وہ میں نے کارڈیالوجی میں الائڈ ہاسپٹل میں کیا ہے. پھر میں نے 6 مہینے ENT ڈپارٹمنٹ میں عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ کارڈیالوجی میں 6 مہینے. اگلے 6 مہینے میں نے سول اسپتال میں لیاقت علی چٹھا صاحب کے ساتھ ENT ڈپارٹمنٹ ناک کان گلے کے وارڈ میں نے 6 مہینے کام کیا. مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل NPG میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا مینوں دسو کہ تسی نشے چ کس طرح لگے ہو؟ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جب MBBS کا ہمیں کورس کروایا گیا تھا نا، تو اس دن میرے چچا بھی ڈاکٹر تھے، اب ڈاکٹر آباد علی سمندری میں. تو ہمیں شروع میں بتایا جاتا تھا کہ کنٹریکٹ بیس پہ پہلے ڈاکٹر کو DHU ایک دیہات میں بھیجا جاتا ہے. تو جب دیہات میں شفٹ ہوا تو مجھے پتہ تھا کہ وہاں پر کوئی میرے ساتھ مسز ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ وہ ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر وہاں پہ ریزائڈ کرے. اگر ریزائڈ نہیں کرتا تو وہاں پہ اس کی 1 دن کی ایبسینٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے چھاپا مارنا، اگر ڈاکٹر ایبسینٹ ہوا تو ہم اس کو اسی وقت فارغ کرتے ہیں. آپ نے MBBS کب کیا تھا؟ دسمبر 1996 میں میرا MBBS کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، جس میں لاہور میں کنگ ایڈورڈ پہ لسٹ لگی تھی کہ یہ لڑکے پاس ہوئے ہیں. اچھا آپ نے PMC میں لسٹ لگی تھی. ہاؤس جاب کہاں پہ کیا آپ نے؟ 1997 کے جو فرسٹ 6 منتھس ہیں وہ میں نے کارڈیالوجی میں الائڈ ہاسپٹل میں کیے ہیں. پھر میں نے 6 مہینے ENT ڈپارٹمنٹ میں عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ کارڈیالوجی میں 6 مہینے. اگلے 6 مہینے میں نے سول اسپتال میں لیاقت علی چٹھا صاحب کے ساتھ ENT ڈپارٹمنٹ ناک کان گلے کے وارڈ میں نے 6 مہینے کام کیا. پھر میں اس کے بعد 1 سال یہ ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد، وہ 1 سال نیسیسری ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں فردر مجھے ٹرین ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا کہ کلینکل نالج مجھے فردر ملنا چاہیے. تو میں پھر DHQ میں آ گیا جھنگ. یہاں پر میں نے 1 سال موصل میں گیا نا مسرت حسین بخاری صاحب کے ساتھ میں نے کیا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا اس میں؟ کتنے عرصے سے آپ یہ نشہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے بھی بتایا نا، مجھے سانپ نے ڈسنے کے بعد درد اتنی شروع ہوئی. کہتے ہیں کہ معالج اللہ تعالیٰ جی ہے، تو اللہ تعالیٰ جی اسی ہاتھ میں شفاعت ڈالیں گے جو اللہ خوف ہوگا اور جس میں حب ہوگا، توحید کا علمبردار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے بولنے کا، اس کے قدم اٹھانے کا مقصد نیت یہ ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب میں نے قرآن سے یہ آیت پڑھی کہ جب آپ کو درد ہو تو آپ درد کی دوائی لو، اللہ تعالیٰ جی کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ جی کے حکم کے مطابق میں نے وہ درد کی دوائی لی. میں نے تو شروع میں تو مل گئی، بعد میں نا لیکن درد ختم نہیں ہو رہا تھا. جب تک دوائی کا اثر رہتا درد رہتا، دوائی کا اثر ختم ہوتا درد شروع ہو جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں اور کون کون ہیں؟ والد، والدہ، بہن بھائی کوئی ہیں؟ جی ہاں، ایک بھائی ہے، 7 سسٹرز ہیں، اور ویل اسٹیبلشڈ. میری ایک سسٹر پنجاب میڈیکل کالج کی پرنسپل ہے. اچھا کون سے؟ ریاضی میں وہ MSc ہے. پورے پنجاب میں میرے 5-7 لڑکیاں ہیں جنہوں نے MSc ریاضی کی ہے. اچھا بیٹے ہیں؟ بیٹے آپ کے؟ ایک بیٹا ہے. وہ کیا کرتے؟ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. مجھے تو یہی بتایا گیا ہے وہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے نیو ہاسپٹل میں. رابطہ نہیں ہویا کبھی ادھر نا؟ وہ آیا تھا. وہ کتنا عرصہ پہلے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ دوست تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ MBBS کیا تھا، ان میں سے کبھی کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا؟ جنہوں نے میرے ساتھ MBBS کیا تھا؟ جی جی. نہیں،
جو مجھ سے جونیئر تھے ناصر اسماعیل صاحب، وہ ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں، وہ مجھ سے جونیئر تھے، بلکہ میں بہت ذہین تھا، بڑا اچھا تھا میں ان کو، وہ اور میں نا کمپنی باغ، یہ جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کے وہ جس کے ساتھ ہے جو باغ ہے جی جی جو اسکول کا، وہاں پر ہم شام کو 3-4 بجے ٹائم فکس کر لیتے تھے، تو میں اس کو پڑھایا کرتا تھا بایولوجی کے، میں نے پوری بایولوجی کے نوٹس بنائے ہوئے تھے، تو اسی طرح سے میری تیاری بھی ہو جاتی تھی، تو وہ میرے 1 سال سے پیچھے تھا جونیئر۔ ایف ایس سی آپ نے کون سے کالج سے کی؟ آج کل وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا میرا جونیئر کلاس میں ہے ڈاکٹر منور صاحب، وہ پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ DHQ میں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ایف ایس سی آپ نے کون سے کالج سے کی تھی؟ FSC میں نے ڈگری کالج جھنگ سے کی تھی۔ اچھا اور BSc؟ BSc تو میں نے، ہاں BSc میں نے کی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے۔ ہمیں ڈاکٹرز کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ اگر آپ فرسٹ پراف جو 2 سال کے بعد ہوتا ہے اس میں وہ BSc کے سبجیکٹس ہی ہوتے ہیں، جیسے BSc کے زولوجی، یہ اس طرح کے اس کے، اس سے بھی مشکل سبجیکٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کون کون سی بیماری کے علاج کر لیتے ہیں آپ؟ کون کون سی بیماری کے علاج کر لیتے ہیں آپ؟ میں ہاں ابھی بھی اس حالت میں بھی آپ کون کون سی بیماری کے علاج کر لیں؟ میں آپریشن تک کر سکتا ہوں، میں نے آپریشن بڑے کیے ہیں، اور بڑے سے مراد یہ کہ ایسے آپریشن کے جو کہ ویلیویبل، یعنی کہ رزلٹ والا جو ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان والا۔ میں نے اپینڈکس کا آپریشن کرتا تھا نا، تو ایک ٹانکا لگاتا تھا، 1 فنگر ہول، اتنا چھوٹا سا انسیجن، اور ایک انگلی سے نکال لیتا ہوں اپینڈکس، اور جب میں بند کرتا تو ایک ٹانکا لگتا۔ تو اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں دوبارہ اس فیلڈ میں واپس جاؤں؟ میں کس کا نہیں کرتا، میں کہاں نہ گیا ہوں گا۔ آپ نے اپنے علاج کی کوشش نہیں کی، علاج کروانے کی؟ علاج ساحل ہاسپٹل میں ہوا تھا میرا، انہوں نے کہا تھا کہ علاج ختم ہوتے ہی ہم آپ کو یہیں سے لاہور لے جائیں گے، کیونکہ دوبارہ ٹچ ہونے کی دیر آپ پھر اس میں انوالو ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو لاہور 15,000 روپے کی جاب آفر کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ ہمارے ساتھ چلیے گا۔ اچھا جو ڈگریاں آپ نے کی تھی وہ آپ کے گھر میں پڑھی ہیں؟ وہ در حقیقت میرے والد صاحب کے پاس تھیں، وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میرے میں وہ مس پلیس ہو گئی۔ ٹھیک۔ اس نشے میں کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال سے آپ نشہ کر رہے ہیں؟ اس میں 2001 کو میں میڈیکل آفیسر تھا۔ صحیح۔ 2001 اس سے اندازہ لگانا 20 سال ہو گئے۔ 20 سال سے آپ نشہ کر رہے ہیں۔ اچھا جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو شرم نہیں آتی، مطلب ہچکچاہٹ نہیں آتی؟ بات تو یہ ہے کہ جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو اس کے تو اتنا ہمیں پریشان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جب تک یہ ہمارے ڈوپامین ریسیپٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا ہمارا ورکنگ پوزیشن میں دلی وہ آتا ہی نہیں، دلی نہیں لگتا، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے کریمپس شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے بندہ قریب مرگ ہوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ اگر کسی کا بڑھ جائے تو اس کے لیے کون سی گولی لینی چاہیے؟ بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجوہات جو ہے نا وہ 3-4 ہیں۔ کون کون؟ ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سوڈیم پوٹاشیم پمپ جب سلگش ہو جاتا ہے تو خون کی جو نالیاں ہیں ان کے جو ڈائمیٹر ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نکارناڈین سالٹ نکالا ہے، نکارناڈین جو پوٹاشیم سوڈیم پوٹاشیم پمپ کو سلگشنس اس کی ختم کرتے ہیں، اور اس سے بلڈ پریشر سے ہم کم تو آپ نجات پا سکتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو ہو ہی نہیں بلڈ پریشر۔ اچھا آپ کو اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں؟
हाँ, एक जगह से ऑफर हुई थी मुझे, तो वो असल में बात ये हुई थी कि मैं उन दिनों में कुछ इस पोजीशन में नहीं था। यूँ समझ लीजिए कि मैं कुछ 2-4 दिन की ना बीच में चाहता था। तो मैंने उनसे अभी यही बात ही की थी, सर अभी मैंने तेरे दस्त मेरी इतनी कहने की देर थी, उन्होंने मुझे आगे कहने का बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप जाए। अच्छा, ये जो आप इंजेक्शन लगाते हैं तो कितने दिनों बाद लगाते हैं या डेली लगाते हैं? ये तो 8 साल 2008 से मैं तो मुझे तो काफ़ी 12-13 साल से छोड़ चुका। नहीं, इंजेक्शन अब नहीं लगवाते? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या क्या नशा क्या कर रहे हैं फिर आप? फिर ये है कि पहले पन्नी होती थी, हाँ। जैसे जैसे पन्नी बना होती थी, फिर मैंने वो ख़त्म कर दिया, उसको भी 6-7 काफ़ी अर्सा हो गया। फिर मैं ये है कि मैं भी नाक से ले लेता हूँ। ये है कि उसमें ये होता है कि आपके जो है ना वो एक खात्मे की तरफ एक स्टेप होते हैं। इस तरह से ऐसा ऐसा मैं इसको छोड़ने की कोशिश में था। तो इस तरह से मेरा इंजेक्शन से पन्नी पे आना, पन्नी से फिर संगाड़े पे आना, और फिर संगाड़ा जो है ये फिर ऐसा ऐसा बंदा फिर ये भी छोड़ जाता है। पहले ये होता है कि 5-7 ओपन होते हैं, फिर 2-3 पे आ जाता है। इस तरह से ऐसे ऐसे बंदा आसानी से छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, आज हम आपकी ये बाल शाल वगैरह ठीक करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं यहाँ पे सैलून पे, तो आपको कपड़े भी नए पलाते हैं, बनाते हैं, और इंशाल्लाह आपका हम इलाज भी करवाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आपकी कटिंग करवाते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला जी आपको देखें, हाजत रवा इंसान जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बात है, क्योंकि सारी दुनिया सुन रही होगी, शायद इंटरनेशनल चैनल पे बात हो रही होगी, यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है। जब एक शख्स दूसरे शख्स के दर पे हाजत रवाई के लिए पहुँचता है, उसको किसी हाजत रवाई की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर अल्लाह ताला जी का हकम, अल्लाह ताला जी का नाम है हुक्म देने वाला, तो वहाँ पर अल्लाह ताला जी का हुक्म आ जाता है कि आप इस शख्स की हाजत रवाई में जो कर सकते हैं आप कीजिए, और अल्लाह ताला जी उसी के दर पर लेकर जाएंगे जिसके दर पर वो जो उसकी हाजत रवाई कर सकता है, और धक्के नहीं देने चाहिए उनको, और इस तरह से कोई उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। एक बात ये है। दूसरी बात ये जो अहम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक नीयत बनो और सिंसियर बनो हर इंसान के साथ। एक इंसान के लिए भी आपके दिल में नफाक, लागबाजी, खुंदक, कोई किसी किस्म की नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। मैं खूब सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला हूँ। आप सिर्फ अपनी नीयत को नेक कर लो, अपने खलूस में खोट ना हो आपके दिल से। आपने जैसे मैंने आपसे फरमाया कि मेरे हर बोल का, मेरे हर कदम का मकसद ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जी ये को दौलत साथ लेके जाएंगे, ये तो तौक बना दी जाएगी घरों में। तो अगर एक शख्स हाजत रवाई के मामले में अल्लाह ताला जी आप तक पहुँचाते हैं, तो इस मामले में आप जो कर सकते हैं तो करना चाहिए। चलो ठीक है, अब कटिंग करवाएं फिर इसके बाद। जी डॉक्टर साहब, दसो अगे नालू किस तरह की फीलिंग है, कैसा लग रहा है? मुझे आज यकीन पुख्ता मेरा मज़ीद हो गया है कि अल्लाह ताला जी से आप जो मांग सकते हैं ज़रूर मांगें, किसी हिचकिचाहट हेजिटेट ना करें। अल्लाह ताला जी के यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं। बेशक। बहुत खुशी महसूस हो रही है, नफ्स मुतमन्ना की कैफियत जो है, जैसे कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको खाने पीने की खुराक में जायका तक नहीं देते अल्लाह ताला जी। बेशक बेशक। जायका खुराक में, खाने में, सालन में जायका मुसलमान के पास है। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड अगर आप किसी को पैगाम देना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं, अपने जो उस वक्त के आपके कुलीग थे या जो हमारे जान के MNA हैं और मुखैर हजरात हैं, NGOs वाले हैं, उनको अगर कोई आप पैगाम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं।
ایک بہت ہی اہم میسج میں دینا چاہتا ہوں. جی جی. ایک یہ کہ نیت میں اللہ تعالیٰ جی چونکہ خوب سننے والے، دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہماری نیتوں کے بھید سے واقف ہیں، سینے کی گہرائیوں میں موجود جو ہماری پوشیدہ نیتیں ہیں ان سے بھی واقف ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں کبھی بھی نیت میں کھوٹ نہیں لانا چاہیے، ایک شخص کے خلاف بھی بغض و عناد نہیں لانا چاہیے. اللہ جی فرماتے ہیں کہ اگر تو میرا بن گیا میں سب کو تیرا بنا دوں. لیکن یہ ہے کہ دل سے، یہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہو دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ جو یقین آپ اپناتے ہیں اسے دل کی گہرائی سے اپنائیں. اور اس معاملے میں اللہ فرماتے ہیں میں ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہوں بندے کو، پھر کہیں جا کر اس پہ مہر لگتی ہے جنت کی. یہ کہ ایک بندہ یہ ایک بلیف اڈاپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جی اس کے زمائش کئی بارہا لیتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ میری کئی دفعہ شوگر کے معاملے میں اس سے 4 دفعہ شوگر اور یورین میں جھاگ، اور میں اگر میں ایک دفعہ بھی چیک کروا لیتا میری شوگر اناؤنس ہو جاتی. کہاں آج یہ حال ہے کہ صبح کو زخم ہے تو اگلے دن زخم ہیل اپ ہے. اچھا آپ تو اس نشے میں مبتلا ہیں، کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں اس میں یہی ہے کہ نا بی اوبیڈینٹ آف پیرنٹس، اور حوصلہ لائٹ نہ کریں اپنے بچے کو. دیکھیں اگر ڈاکٹر انجینئر بنانا ضروری نہیں ہے، آپ اسے اپنے دیکھیں جہاں پر میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر بھی تو کئی اب سنگودا میں بنا دیا گیا ہے. اب وہاں کے ریزیڈینشیل نہیں ہیں کیا ہوں گے؟ اب ان کو ہاسٹل کی ضرورت ہوگی جو سنگودا میں رہتے ہیں. وہ تو موٹر سائیکل پہ جائیں گے دلی واپس آ جائیں گے. اس طرح سے اگر آپ کو ہاسٹلائزڈ کرنے سے ڈاکٹر بن سکتا ہے تو اب نہ بنائیں، ہاسٹلائزڈ نہ کریں. آپ بچے کو اپنے انڈر رکھیں، اپنی بڑوں کے ادب و احترام میں رکھیں. اسے میں کہتا ہوں پرائمری اسکول کا ٹیچر بنا دینا ڈاکٹر بنانے سے زیادہ اچھا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام کیا تھا؟ صداقت حسین. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صداقت حسین صاحب، جنہوں نے 1996 میں MBBS کیا، لیکن ایک نشے کی لت میں وہ آج تک 20 سال سے مبتلا ہیں. ہماری جنگ کے MNAs MPAs مخیر حضرات اور NGO سے درخواست ہے کہ ان کا بر وقت علاج کروایا جائے اور ان کو اس کے دوبارہ پیشے پہ واپس لے کے جایا جائے. انہوں نے بہت سارے آپریشنز کیے، بہت سارے مریضوں کا انہوں نے علاج کیا. آج بھی اگر ان کو کوئی پیشنٹ ملتا ہے تو یہ ان کو مفت ادویات لکھ کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.